بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ گرامی قدر احباب، خواہش دا پیدا ہونا انسان دے اندر اے فطری تقاضا ہے۔ مینوں گورنمنٹ آف پاکستان دی طرفوں ایک خط آیا ہے کہ اس موضوع تے تھوڑا جا اظہار خیال کرو۔ اس واسطے میں اس موضوع تے تھوڑا جا تواڈے نال گفتگو کر رہا ہوں کہ ماحول ایسا کریٹ ہو گیا ہے کہ اس ماحول تے تھوڑی جہی خطباء اور واعظین علماء اپنی ذمہ داری نبھان تاکہ اس بارے شعور اور لوگاں دی ذہن سازی ہو سکے۔ تو اس واسطے اس موضوع تے چند گلاں تواڈے نال کراں گا۔ خواہش انسان دی فطرت دا حصہ ہے اور نفس خواہش نو پیدا کرنے والا ہے۔ فرشتیاں دے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی کیونکہ انہاں نال نفس لگ گئی نہیں، فرشتیاں وچ نفس موجود نہیں۔ عقل ہے، نفس نہیں۔ جانوراں وچ نفس ہے، عقل نہیں، وہ غیر ذوی العقول ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرشتے بھی اللہ دی مخلوق نے تے جانور ڈنگر ڈھور اے جتنے بھی نے یہ بھی اللہ دی مخلوق نے۔ فرق کی ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرشتے عقل رکھ دینے، نفس انہاں کول ہے ہی نہ۔ جانور نفس رکھ دینے، عقل کوئی نہیں۔ انسان نو اللہ نے نفس بھی دیتا ہے تے عقل بھی دیتا ہے۔ ہن فرق کی ہے؟ انہاں دوہاں نو اللہ نے آزاد نہیں کیتا، پابند کیتا ہے۔ سانو اللہ نے آزاد کر چھڑیا ہے کہ تیرے کول نفس بھی ہے، عقل بھی ہے۔ 1,24,000 استاد گلاں گا، پھر اس تو بعد لا تعداد اولیاء بناواں گا، وہ تینوں دستے رہن گے کہ ایتھے صحیح آ تے ایتھے غلطی، لیکن اپنی عقل دے چانن نال نفس دے گھوڑے نو رام رکھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نفس خواہشاں پیدا کرتا ہے،
ٹھیک ہے، بہت ساری خواہشاں، جتنیاں بھی خواہشاں نے وہ نفس پیدا کرتا ہے. مثلا بھوک، پیٹ کی خواہش پیدا ہوئی، میں روٹی کھانی، میرے اندر خواہش، طلب پیدا ہوئی کہ میں روٹی کھانی. روٹی دے حصول دا ذریعہ اس خالق نے عقل نال سوچن دا حکم دیتا ہے کہ روٹی دی خواہش طلب ہو گئی ہے، لیکن ہر ریڑی تو چاہ کے نہ باجے. او دا ایک پراپر طریقہ ہے، رزق حلال کما تے کھا تے اپنی خواہش نو اور طلب نو پورا کر. لیکن ایک بندہ ہے وہ تندور تو روٹی اٹھا کے بجتا ہے تے چور کہلائے گا، ریڑی تو فروٹ اٹھا کے بجتا ہے تے چور ہے. اس طرح تے معاشرے چ افراتفری پیدا ہو جائے گی اگر ہر کوئی اپنی خواہشاں انج پیدا کرنا. تو اس افراتفری روکن واسطے رزق حلال دی اس نے ڈیمانڈ کی تھی، وہ حلال کھانا ہی بھائی، حرام نہ کھائی. خواہش پیدا ہوئی ہے لیکن ان کسی راستے نہ پورا کر. لو جی حلال کھا لیا، جو کلبہ کھا لیا، یہ خواہش پوری ہو گئی ہے. پھر خواہش پیدا ہوئی، قرآن اللہ نے اس خواہش کا حکم دیتا ہے، بیان کیتا ہے اور فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ میں مرداں دے دل وچ عورتاں دی محبت رکھی. وہ طلب پیدا ہوئی، نفس آکھیا میں نے عورت چاہیے. تو ہونے دا یہ مطلب نہیں کہ گلی چ جیڑی عورت تینوں نظر آوے تو بیڑیے دی طرح اندے تے حملہ کر دے. نہیں، فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، او دے واسطے نکاح کر. اس طلب نو ختم نہ کر لیکن انہوں سیدھے راہ تے لیا اور او دے واسطے نکاح کر. زنا نہ کری، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. میں بھی کہہ رہا ہوں، تسی بھی کہہ رہے ہو کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، اپنی خواہشات شرعی اصولوں دے مطابق پیدا کرو، لواطت تو بچو، زنا تو بچو، بری نظر تو بچو. پرابلم کی وجہ ہے کہ آئے روز کدی کسی لڑکی مگر کو باج پہندا ہے. کوئی پرابلم کی یہ ہے کہ معاشرے دے اندر یہ ہجان کیوں پیدا ہو رہا ہے، کہ معاشرے میں ہجان کیوں پیدا ہو رہا ہے، ان دی وجہ کی ہے. ایسے واقعات کیوں ہوندے ہیں معاشرے میں، انہاں دے پیچھے کی چیز ہے، یہ تے غور کرنے دی ضرورت ہے. پہلے انج نہیں سی ہوندا، ہن انج ہوندا ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ سنو، اس دی وجہ سب تو مین وجہ اس دی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا. ساڑے جانور ہے، نفس جانور ہے، اندر چھپیا ہے بندے دے. وہ ڈنگر گھروں نکلیا ہے، بھوک ہوندے فطری طور پہ موجود ہے، نفس عورت کی خواہش موجود ہے، وہ گھروں نکلیا ہے. پہلی نظر گلی تے پئی ہے، موبائل کمپنی والا نے اشتہار ہے، ادھی ننگی بی بی اتنے کھڑی ہے، وہ دے ہاتھ موبائل ہے، ادھی عورت ننگی ہے. اگاؤ دکان تے گیا ہے، دکان دے وچ جیڑی پروڈکٹ تے نظر پئی ہے، وہ شیمپو ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ خوشبو ہے، وہ صابن ہے، جتھے اس ویکھیا ہے اوتھے ادھی ننگی عورت دی فوٹو لگی ہے. انہیں وہ شاپنگ کیتی ہے، کچھ لیا ہے، لیکن وہ دی نظر ویندی پئی ہے تے جڑا اندر ڈنگر ہے، نفس ہے، وہ دی نظر ہر چیز نو کیپچر کر رہی ہے. وہ دے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہ دے اندر بدلاؤ آ رہا ہے. وہ اتھوں نکلیا ہے، بازار گیا ہے تے ننگیاں عورتاں بازار پھر رہی ہیں. انہیں وہ عورتاں دے نظر ہوتی پہنی شروع ہو گئی. اتھوں بیٹھا ہے، بیٹھے کے جو بیٹھا ہے، ٹی وی لگا ہے، فوش ڈرامہ چل رہے ہیں، ننگے ڈانس چل رہے ہیں. وہ انہوں دے اندر ڈنگر ہے، نفس ہے، وہ چیخ رہا ہے کہ کی ہو رہا ہے. اس بندے دے اندر موجود اس واشی ڈنگر نے، نفس نے
وحشی پن دا روپ اختیار کیتا ہے اور انسانیت نو اس کسی اور جگہ تے کنورٹ کر لیا. بندے دے اندر موجود انسانیت تے او دا نفس حاوی ہو گیا, وہ باہر نکلیا, وہ لڑکی ملی, وہ لڑکا ملیا, جول ملیا, اس دی جڑی اندر اس دا جانور سی اس نے دے کولوں عقل تے تمیز چھین لئیے کہ اے میری نہیں, اے میری بیٹی ہے, اے میرا بیٹا ہے, اے میرا بھائی ہے. نفس نے او دی عقل زائل کر دیتی, عورت نو نمائش دی ایک چیز بنا کے ساڑھے گلی بازار کوچے بیڈ روم گھر ڈرائنگ روم ہر جگہ تے ٹنگ کے اسی تقاضا کرنے ہیں نوجوانہ تو برے کام نہ کرے آجے. بھوکھا ڈنگر واڑے وچ ڈکیا ہے, ایک پاسے کھڑ پئی ہے, ایک پاسے چوکر پہ ہے, ایک پاسے مکئی پئی ہے, سارا کچھ رکھ کے تے ڈنگر نو آندر کھانا نو. کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ڈنگر نو آندر ہے بھی کوئی چیز تو کھانا نہیں, پھر وہ ڈنگر تے نہ ہویا جے نہ کھائے. بھائیو اصل اس دی وجہ اے وے کہ معاشرے چ نوجوان لوگاں دے ذہن. اچھا پھر ایک مثال دینا, دودھ کڑائی دے اتے رکھیا ہے, تھلے اگ بالی ہوندا ہے تے اتے کھلو کے تے آندا ہے ابری نا. کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اے عورتاں دیاں تصویراں فحاشی اریانی انٹرنیٹ فلماں ننگے گانے ڈانس اے اگ نے نوجوان تے دودھ دی طرح. لیکن ہر پاسے معاشرے چ گلی کوچے تسی باہر نکلنا جے ویکھیا جے کہ غیر محسوس طریقے نال ہر طرف عورت نو نمائش دی چیز بنا کے رکھ دیتا گیا. تسی ویندے نو, تسی ویندے ہو کہ تسی صابن دی ٹکیا خریدے ہو تو تے بی بی لگی ہے, وہ صابن دا تے بی بی دا کی جوڑ ہے؟ تسی شیو کرنے والی بلیڈ لینا ہے تو اندے اوتے بھی بی بی دی فوٹو لگی ہے, بی بی دا تے شیو دا کی جوڑ ہے؟ لیکن وہ آندے نہیں, ہر تھاں تے عورت نو لیاؤ, بکدی تاں ہے. جدوں عورت نو اس طرح پیش کیتا جائے گا اور وہ بھی ننگیاں ہر نوجوان دے سامنے, تے بھائیا ہن کتھوں ہی ہو جے بندے لیاویے جڑے ایڈے صبراں والے ہون. میرے سجنوں میرے بیلیو, وجہ تا اے وے کہ ساڈا ماحول ایڈا گندا ہو گیا ہے کہ ہن ستھرے رہنا اوکھا بڑا ہے, پر جیڑا کام سارے کر لین وہ کام کمال دا نہیں ہوندا. جیڑا ایڈا گندے ماحول وچ ستھرا رہے کمال بھی تے ہوندا ہی ہے نا. اے نوجوانوں او بھائیو, ستھرے ماحول وچ تے ستھرے رہنا کمال نہیں, گندے ماحول وچ ستھرا رہو تے کمال ہے. کمل دا پھول کتھے کھلدا ہے؟ گندگی دے جوڑ وچ کمل دا پھول کھلدا ہے. اے ہی کمال جے بچیو کہ ایک گندگی دا جوڑ بن گئے ساڈے بازار اور ساڈے ماحول. اس گندگی دے جوڑ وچ کمل دا پھول بنو تاکہ پتہ لگے اجے محمد دے غلام زندہ نے. گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں جے آئی؟ ہن جدوں او دے نتیجے ہونا شروع ہو رہے ہیں, بچیاں اور بچیاں نال زیادتی دے واقعات ہوندے تے پھر پریشان ہوندے. اگر پریشان ہوندے ہو تے اپنا چار دیواری گھر بار ماحول بازار پاک کرو. ہن ساڈی ذمہ داری کی ہے؟ آؤ میں تو ادا علاج دساں, تیری ذمہ داری دساں اور پھر وقت ہو جانا ہے. ایس وقت دے نوجوان دی ذمہ داری یہ وے کہ جس طرح مسواک کرنا میرے نبی دی سنت ہے, مسواک کرنا میرے حضور دی سنت ہے, سرما پانا میرے نبی دی سنت ہے, داڑھی رکھنا حضور دی سنت ہے, امامہ شریف بننا حضور دی سنت ہے, مسجد داخل ہون لگیاں سجا پیر اندر رکھنا سنت ہے تے باہر نکل دیاں کھبا پیر رکھنا سنت ہے, سون لگیاں بستر جھاڑنا سنت ہے, سجے ہاتھ نال کھانا سنت ہے, بہ کے پانی پینا سنت ہے, 3 ساواں وچ پانی پینا سنت ہے, داڑھی شریف رکھنا سنت ہے, مسواک کرنا سنت ہے. بہت ساری سنتاں نے, ان ایک سنت اور پکا ہو زیادہ لوڑ ہے ہونے دی کہ جدو بھی ٹرو نظراں نیویاں کر کے ٹرنا میرے محبوب نبی دی سنت جے.
بھائی ہوں اے سنت عمل کرن دی نوجوانوں تہاڈی تے میری ذمہ داری بن گئی کہ اب سی اپنیاں نوجوان جدو نوجوان چلے ٹرے تے جوان ہو جدیاں نظراں جھکیاں ہوں اس دور پتر گندیاں ہونا کمال نہیں، اس گندے دور ستھریاں کردار دا ہونا کمال ہے۔ ایک نوجوان سی انہوں نا بندے آندے نے وہ تیرے کو خوشبو بڑی آندی ہے، تیرے کو خوشبو بڑی آندی ہے۔ انہوں نے کہا میں تے لائی کدی نہیں خوشبو، پھر آندی کیویں؟ سننا جو جوانو، اوے جوانو سننا، بڑھڑیاں نوں ہن میں تقریر کی سناواں، سنو بھی لین، لیکن سادی فرما دے نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی اچ کوئی توبہ کرے تے توبہ ہو دی پیغمبراں والی۔ بڑھا بھیڑیا بگیاڑ بڑھا ہو جائے تو بھی میں کیا آندا میں بھیڑ چاہیے کدی نہیں، میں بڑا چنگا بندہ سمجھ آئی جے کوئی نہ بھیڑ بگیاڑ بڑھا ہو جائے نا میں انجدہ ایسا ہی نہ میں کدی چاہیے نہیں۔ بھائیا ہن تو رہ گیا ہن تو کی گناہ کرنا ہے گل، پھر بھی بزرگ بیٹھے نے انہوں نے سلیوٹ سن لین، لیکن جوانہ واسطے بالخصوص عرض کرتا پیا کہ میرے سنگی سارے اس فقیر دی گل نو ذہن وچ بہاؤ، بھئی تیرے کو خوشبو کیویں آؤندی؟ ہاں اللہ اکبر۔ اے عزیزاں نے من انہیں کیا میں نکیا ہوندیاں گلیاں بیچنا کھلونے بیچدا سا، کوئی سامان بیچدا سا، ایک گھر میں داخل ہویا، ایک عورت نے مینوں بلایا، انہیں میری طرف بری ارادہ کیتا اور مینوں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ میں آکھیا نہیں، انہیں آکھیا میں شور پا دیا گا، میں آکھیا چل میں نے واش روم جان دے، میں واش روم گیا تے واش روم دی ساری گندگی میں اپنے اتے لا لے۔ کہتے ہیں جدو میں نکلیا تو اس عورت نے میں نے کہا ہے کہ تیرے کو بو آ رہی ہے نکل جا۔ اس تو بعد میں جتنے بندے ہونے ہی ملے نے وہ مینوں آندے تیرے کو خوشبو بڑی آندی ہے۔ بھائیا اے عطراں دی خوشبو نہیں، اے انسان دے عمل دی، اچھے عمل دی، جوانی دی خوشبو ہے، یہ اچھے کریکٹر دی خوشبو ہے۔ اللہ ایک میں ناول پڑھیا بچپن میں شوق سی، بھاگ بھری زمین، یہ چائنی ادب دا ایک ناول سی، میں ملیا، میری عادت سی جو چیز بھی میں ملے میں پڑھ دیتا سا، وہ دے وچ ایک جملہ میرے ذہن وچ چپک گیا۔ ایک باپ کو کسان سی، باپ کسان سی، اور اس ناول دا ٹائٹل سی بھاگ بھری زمین۔ وہ کسان اپنے پتر نو وصیت کر رہا ہے کہ بیٹا، اے لفظ بیٹا، کسی خوبصورت عورت دی زندگی اچ آن والے سومیں مرد ہونے نالوں بہتر ہے کہ کسی عام صورت عورت دی زندگی اچ آن والا تو پہلا مرد ہو میں۔ جنہوں سمجھ آ جائے وہ سمجھ لے، دوجے پھر سمجھ لے آ جائے گا۔ آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کسی خوبصورت عورت دی زندگی جاؤن والا 100واں مرد، یعنی وہ خوبصورت عورت سی لیکن انہیں 100 مرد بدلے نے، لیکن ایک عام صورت عورت سی وہ دی زندگی چ پہلا تو ہی آیا ہے۔ اس سونی نالوں اے عام چنگی ہے جہدے چ پہلی باری بھی تو آیا تے آخری باری بھی وہ دی زندگی تو ہی آیا ہے۔ نیلا حسن تے نہیں نہ ویکھی دا بخورخی پاؤڈر چنگی لائی تو ہونی بھی چنگی نہیں، کردار ویکھی دا ہے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ دا کردار میٹر کرتا ہے کہ عورت اور مرد کیسے مرد ہے۔ سنو بچیو، اصل خوشبو کردار دی حضرت یوسف علیہ السلام رمض ہے، بی بیاں کیا زلیخا آپ پہ تو خرید کے لے آندہ ہے تے سنیا ہے آپ پہ عاشق بھی ہو گئی ہیں۔
مائی آخیا وا تساں اجے ویکھیا نہیں؟ میں کہا وکھا، آ جاؤ۔ ایک ہاتھ پھل تے دوجے ہاتھ چھری دے کے تے فرمایا بھائی ہن کٹنا ادوں جے جو یوسف سامنے ہووے۔ بیبیاں انج ویندیاں پئیاں ایدے چھری ہے ایدے پھل ہے بیٹھیاں، اتوں حضرت یوسف آئے۔ بیبیاں دی نظر اٹھی، حضرت یوسف تے گئی، ہاتھ ہلے، پھل کٹیتا، کٹینا صرف پھل چاہیدا، فروٹ چاہیدا، اگاں ہاتھ بھی کٹی گئے۔ جاگ دے ہو ہاتھ کیوں کٹیتے؟ رمز ہے جے نظر ران دی اوتھے جتھے رانی چاہی دی آئی تے مڑ ہاتھ نہ کٹینے، مڑ پھل ہی کٹینے آئے۔ جدو نظر اٹھیے نا، جدو نظر اٹھیے تے نظر دا اٹھنا بہکا گیا، راستے تو ہٹ گیا تے جے نظر نیوی ہوندی تے باویں حضرت یوسف لنگ جاندے، پھل ہی کٹینا، ہاتھ نہ کٹینا۔ بھائی اصل کمال نظر دا جھک جانا۔ میرے نبی پاک سرکار دی سنت حضور جدو مدینے دے بازار چل دے آئے تے نظراں، بلکہ صحابہ کہندے کہ کماریاں لڑکیاں میں اتنی شرم تے حیا نہیں جتنی رسول اللہ نو اللہ نے شرم و حیا عطا فرمائی۔ جی صحابہ کہندے کسے نے حضور تے سوال کیتا، یا رسول اللہ آپ نو پسینہ بڑا ہوندا ہے؟ حضور کثیر العرق سن، کثرت نال حضور نو پسینہ ہوندا سی، تو حضور نے فرمایا جدے اندر حیا ہوئے انہوں پسینہ زیادہ ہوندا ہے۔ اے میرے عزیز، اے میرے دوست، میرے آلہ حضرت فرماتے نے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود۔ انگریزاں نے گلی چوک دکانہ دے ہندوانہ اور یورپین تہذیب دے ہر جگہ تے نمونے بکھرے پین، ہر جگہ تے کیا نیٹ، کیا ڈرامہ، کیا ٹی وی، کیا فلمہ، کیا کیبل سروس، کیا ٹیلی ویژن، کیا بازار، جنرل سٹور، کیڑی شے وے جتھے عورت دی ادھی ننگی تصویر نہیں لگی۔ بھائیا ہن انہاں تے ہٹا نہیں سکتے، جھکا تے سکنے ہیں نا اپنیاں نظراں۔ بھائی نہیں سمجھ آئی گل؟ آ گئی؟ سو ہن علاج ہوندا ممکن نہیں، ہن علاج ہے بے اپنیاں نظراں جھکا لو۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے فرماندے نے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچ بینی کی رفعت پیلا، سلام مصطفیٰ جانے۔ سنیے اے جوانوں، میرے بچوں، اے سنو، اے موبائل بجائی پھر جو دے وچ نمبر بھرے ہے چبڑا زمانے دیاں۔ میرے کو موبائل ہے تو میں موبائل لئی پھرنا، تو میں وچ نمبر رکھے نے، تو میں ٹوٹیاں کرنن لا کے تو میں گلاں کرنا بیبیاں نال۔ اچھا بلے تینوں کی پتا ہوئے حضور دے غلام کی میں دے ہوں دے اے نہیں اللہ والے، آج ہر بندے نے عادت پہ گئی ہے میں کہ نہیں ہے بول دے نہ ہو، اسی کیڑا ٹوٹیاں لینے ہیں، تسی اگاں بولو کھاں ہیں پترا۔ میں گل پہ سمجھانا، 7 دروازے سن حضرت یوسف علیہ السلام نو جتھوں مائی زلیخا گزار کے اندر لے گئے۔ 7ویں دروازے وچ حضرت یوسف علیہ السلام نو جدو 7 دروازے تے 7 تالے لا کے تے مصر دی ساریاں تو خوبصورت عورت نے اپنی طرف مائل کیتا۔ وراودته التي هو في بيتها غلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حضرت مائی زلیخا نے 7 دروازے بند کیتے، اللہ دا قرآن ہے غلقت الابواب،
کیتے قالت حیت لک تے پھر فرمایا یوسف میری طرف آ اللہ اکبر اللہ دے نبی بولے کالا معاذ اللہ حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اللہ تو پناہ منگنا وا اللہ فرمایا لے یوسف پیارے اے 7 دروازے میں تو پریشان نہیں ہونا دوڑنا تیرا کام میں 7 دروازے آپ پہ کھلے جاڑ حضرت یوسف دوڑے نے مائی زلیخا پیچھے پیچھے دوڑیاں نے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا اللہ تو ڈر جائے گناہ تو نسے اللہ فرماتا ہے میں راہ کھول دینا جوانوں گناہ مال جانا کمال نہیں گناہ چھڑ کے نس جانا کمال ہے میں تھوڑی جی گل تو واضح کر کے دسنا بڑا با کمال بندہ ہے جن دی 100 بندیاں نال دوستی ہے وہ آندا میری نیٹ تے 100 بندیاں نال دوستی ہے جی ہاں میرے کو 4-5 سیما نے تو میں 100 بندیاں نال دوستی رکھی ہے وہ بڑا با کمال ہے یا 15ویں صدی دا وہ بندہ با کمال ہے جیڑا آندا ہے صرف مدینے والیاں نال ہی ہے بھئی توجہ ہے کلین شیپ ہے کلین شیپ داڑھی کوئی نہیں بندہ نمازی بھی نہیں مولوی بھی نہیں عام دنیا دار کالج پڑھنے والا بندہ ہے لیکن وہ آندا ہے بھئی نا میں نیٹ اینڈ کلین ہاں دسوئے با کمال کیڑا ہے دسوئے بھائیا سیانے بندے ہو جیڑی شے عام ہو جائے وہ نایاب نہیں ہوندی نایاب وہ ہوندی ہے جیڑی گھٹ ہوئے تے ہن ہی ہو جے گھٹ نے جیڑے آندے بنا بھاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار وڈانا وہ کمال تھی ہویا وہ بندہ آکھے میں اجے بھی پاک ہاں کمال ہوتا نہ ہے جدی جوانی ستھری ہے جدی جوانی پاک ہے جدی جوانی انج ہوئے ہاں وہ کسی شاعر دا شعر ہے نا کہ تر دامنی پہ ہماری اے شیخ نہ جائیو ہم اگر دامن نچوڑ دیں فرشتے وضو کریں پاک دامنی تیندہ نا ہے جیدہ دامن ایڈا ستھرا ہوئے کہ جیدے دامن دا پانی وضو دے قابل ہو جائے جیدہ دامن ایڈا گندہ ہوئے وہ بندہ ناڑو دامن بچائے وہ متے سانوی نہ لگ جائے کسرت انج ہی ہو جان دی کسرت ہی ہو جان دی لیکن کسرت قلت معیار نہیں معیار ہے کہ مدینے شریف والے نال حسین پاک تے حسن پاک نال تے مولا علی نال سیرت کندی رڑدی کمال تے دا نہ ہے نا سونے آؤ اے عزیزان من سنیے سمجھئے اور یاد رکھیے حضور دے ابا جی حضور حضرت سیدنا عبداللہ میرے نبی پاک دے والدے گرامی جدو ٹر دیا ہے نا تو مکہ شریف ہے عورتاں انہاں دے راہ مال کے کھلوتیاں ہو دی ہیں انہاں دی زیارت واسطے ایک کاہنہ عورت سی اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ حضرت عبداللہ میرے نال نکاح پڑھ لیں پر آپ نے فرمایا نا جدو حضرت آمنہ نال انہاں دا نکاح ہویا نا تو پھر آپ آئے جو اس عورت نے منہ پھیر لیا وہ آپ نے فرمایا واقعی تے تو راہ مال کے کھلوتی ہونی ہے تے آج منہ پھیر لی اس کہا عبداللہ جیڑا تیرے اندر نور آنا وہ نور آج آمنہ کو منتقل ہو گیا ہے بھائیا حضور بھی بڑے تے انہاں دا نور بھی بڑا اونج ہوندا تواڈے ساریاں کول طہارت دا نور ہے ہر نوجوان کو پاکیزگی دا طہارت دا عصمت دا اور اچھے کریکٹر دا نور ہوندا ہے خدا را اس نور نو ضائع نہ کریا کرو جوان ہو
جدی جوانی ستھری ہوئے، جوان ہو جدی جوانی پاک ہوئے، جوان ہو جدی نظر شرم تے حیا دے بوجھ نال جھکی ہو۔ وہ کہڑا جوان ہے جڑا ہر ویلے برائی دی طرف مائل ہے؟ نہیں، جوانی ہوندی جدی جوانی ستھری ہے، جوانی ہوندی جدی جوانی پاک ہے۔ میرے معزز حضرات، گرامی قدر سنگیو، یاد رکھنا انسان دا کردار میٹر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ایک نوجوان نال بڑی محبت کرتے سن۔ وہ نوجوان مسجد وچ نماز پڑھتا سی تے جوان سی تے بڑا ستھرے صاف کریکٹر والا سی۔ حضرت عمر وہ بڑی محبت فرماندے سن۔ حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا بھی وہ نوجوان کچھ دن مسجد نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ گھر گئے، بھئی وہ ساڈا بیلی مسیتے نہیں آتا، وہ لڑکا کی دے گئے؟ وہ ابا جان دسیا جی لڑکا فوت ہو گیا۔ میں کیویں فوت ہوئے؟ اس دسیا جی وہ بازار جا رہا سی، ایک عورت نے انہوں اپنی طرف دعوت دیتی ہے۔ جدو اس دعوت دیتی اور اس غلطی دی طرف اس نے بلایا ہے تو میرے بیٹے نے قرآن دی آیت پڑھی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس نے چیخ ماری ہے اور خوف الہی تو وہ تھی مر گیا ہے۔ میں انہوں اٹھا کے لے آندہ ہے بے ہوش سی، میں پوچھیا تے انہیں دسیا کہ ابا جی ہے میرے نال واقعہ ہویا، جدو میں دسن لگا ہے تے فوت ہو گیا ہے، میں جی جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں چل پھر میں نے قبر تے لے چاہ۔ حضرت عمر قبر تے آئے تے قبر تے بے کے فرماتے ہیں ایوہ الفتح، اے نوجوان دس اللہ وعدہ کیتا ہے جیڑا میرے کو ڈر کے گناہ نہ کرے میں دوریاں جنتاں دے ساں، وعدہ پورا ہوئے ہی کہ نہیں؟ کیونکہ تو اللہ تو ڈرے ہے نا، تو دعوت گناہ دے باوجود تو گناہ نہیں کیتا، دس جیڑا رب وعدہ کیتا ہی پورا ہوئے ہی۔ نوجوان نے قبر چو بول گیا، حضرت عمر نے دسیا سونے ہوں دے وعدے سچے نے، میں قبر چاہیا میں نے رب نے دوریاں جنتاں عطا کر چھڑی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بھائی جدو جاؤ کسی دی بین بیٹی بازار وچ نظر آئے تو پتر نظراں جھکا لیا کرو، پتہ لگے کوئی شرم و حیا والا، کوئی کسی پیر دا مرید ہے، کوئی کسی استاد دا شاگرد ہے، کوئی کسی ماں دا پتر ہے، کوئی کسی باپ دا بیٹا ہے۔ کسی دی بین تے بیٹی لو نظر اٹھا کے تکو گے نہیں تے شیطان دا مقصد پورا ہو جائے، تکو گے شیطان راضی ہوئے گا، جھکا کے رکھو گے شیطان دا مقصد ختم ہو جائے گا، تکو گے نہیں یہ اندر بری خواہش پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ پہلا ابتدا نظر تو شروع ہوندی ہے۔ تاں میرے نبی نے فرمایا ہے العینانی تزنیان، نگاہیں زنا کرتی ہیں، نظریں اکھاں زنا کر دیا۔ یا رسول اللہ نظریں کیوں زنا کر دیا؟ فرمایا اگر اتفاقاً کسی عورت کے چہرے تے نظر پڑ جائے تو پہلی بار پئی نظر معاف، لیکن جدو مڑ تکیا او دا تکنا نظر دا زنا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اپنے جتنے بابے بیٹھے ہو اپنے پتران بایا کرو، باگے انہوں دسیا کرو زنا برا فعل ہے، لواطت برا فعل ہے۔ اپنے بچیاں نو اے دے بارے تعلیم دیا کرو، اپنے بچیاں نو اے دے بارے بریفنگ دیا کرو، انہوں سمجھایا کرو پتر آ کام کرنا لے جے آ نہیں جے کرنا لے، نہیں تے کسی بزرگ کو پایا کرو، بزرگوں صوفیوں کچھ ایدے توی نظر کرم کریا جے راہ سدھے طرف۔ میرے ساتھی، میرے سنگی جتنے آئے ہو، فقیر نے جو پیغام تو ان دیتا ہے وہ دوسرے تک پہنچاؤ۔ جوان ہو جدی نظر جھکی ہو گئی، اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو ساریاں نو نظراں جھکا کے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔